اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتا چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن کے قبر چ وڑ جاتا ہے تے آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 بلین ہو گیا، 1 ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ واجعل الملک فی حلمائہم، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں، اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں رکھے۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی، بوریاں۔ تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العابدین تو شاہی زندگی گزار، اللہ نے بہت رزق دیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے۔ موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا، زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا رہا ہے۔ سبحان۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بولنا، کھانا کھلانا، یعنی سخاوت، سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تہجد گزار ہو۔